جنات سے دوستی ہونا یہ ایک حقیقت ہوتی ہے؟ 23 ایئرز آف ایج، اس پہ جنات آ گئے ہیں، نہ یہ سو سکتی ہے۔ بہت سی اقسام کے جنات ہیں جو مختلف جگہوں پر جنہوں نے پناہیں لی ہوئی ہیں۔ شیطان بہت برا ہے۔ اگر اس ٹیبل کو غور سے دیکھیں گے تو صرف دیکھنے سے ٹیبل کو زمین سے اوپر اٹھا لیں گے۔ انسان کے ساتھ اپنا ایک جن بھی ہوتا ہے۔ جس طرح ایک یہ جسم میرا دنیاوی، اسی طرح ایک میری ایک جسم مثالی ہے۔ فجر سے پہلے اگر خواب دیکھا ہے اور فجر کے ٹائم آنکھ کھل رہی ہے، دن کے 2 بجے سے پہلے خواب سنائیے۔ ہائی لائٹس آپ نے دیکھی۔ آج کے پوڈ کاسٹ میں روحانی اسکالر سید سرفراز شاہ سے ہم نے پوچھا کہ جنات کن لوگوں پر سب سے زیادہ اٹیک کرتے ہیں؟ کیا سونے کے بعد روح انسانی جسم سے نکل کر ٹریول بھی کرتی ہے؟ رات کے پہر آنے والے خوفناک خوابوں کی تعبیر کیا ہے؟ کالا جادو کیسے ممکن ہو پاتا ہے؟ اور سب سے آسان توڑ کیا ہو سکتا ہے؟ ان سب سوالوں کے جوابات جاننے کے لیے پوڈ کاسٹ کو اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ جنات، بھوت، پریت، پریا، کیا ریالٹی ہے ان کی؟ بحیثیت مسلمان کے ہمارا ایمان ہے کہ جنوں کا وجود ہے، اس لیے کہ ان کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ یہ اور بات ہے کہ فار سرٹن ریزنز کچھ لوگوں نے جنات کو کوئی ایسی چیز بنا دیا جن کے پاس سوائے اس کے کہ وہ انسانوں پہ قبضہ کرتے رہے اور کوئی کام نہیں ہے۔ جہاں کہیں کسی بھی شخص کے بیہیویئرز تھوڑے سے اب نارمل ہو گئے، تھوڑے سے ان نیچرل ہونے لگے، تو اس کے بارے میں ہی کہہ دیا جاتا ہے کہ سب اس پہ جن آ گیا۔ ایسی بات ہے نہیں۔ جن تو ایسی چیز ہے جس نے جو انسانوں کا ماتحت ہے اور جس کو حکم ہوا تھا کہ تم انسان کو سجدہ کرو۔ بالکل۔ انسان سجدہ اسی کو کرتا ہے جو اس سے بہت سپیریئر چیز ہو۔ تو اگر رب تعالیٰ نے جن کو حکم دیا تھا کہ انسان کو سجدہ کر دیا جائے تو انسان جن سے بہت سپیریئر ہے۔ کوئی انفیریئر چیز انسان پہ قبضہ کیسے کر لے گی؟ ایک سیدھی بات ہے۔ لیکن ان کے وجود سے انکار نہیں ہے۔ قبیلوں کی صورت میں رہتے ہیں، فیملی کی صورت میں بھی رہتے ہیں، وہ سب کچھ ہے۔ ان میں مسلمان بھی ہیں، ان میں نان بلیورز بھی ہیں، لیکن ایسا نہیں جو ہمارے یہاں دستور چل نکلا ہے کہ فوری طور پہ یہ حکم صادر کر دیا جاتا ہے کہ صاحب اس پہ تو جن آ گئے۔ جنات اس طرح عام طور پہ قبضہ نہیں کرتے اور انسانوں کو تنگ بھی نہیں کرتے۔ اچھا، جنات جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ نہ انسانوں کو عمومی طور پر تنگ کرتے ہیں، نہ ان پر بآسانی قبضہ کر لیتے ہیں، لیکن کیا جنات سے دوستی ہونا یہ ایک حقیقت ہوتی ہے کہ دوستی ہو گئی، موکل بنا لیا؟ جو لوگ باتیں کرتے ہیں کہ بوتل میں جن قید ہے۔ میرا تجربہ ایسا ہے نہیں کہ میں نے کبھی کسی ایسے شخص کو دیکھا ہو جس نے کسی جن کو بوتل میں بند کر لیا ہو۔ تو جس چیز کو میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، ظاہر ہے اس کے بارے میں کوئی بات یقین سے نہیں کہہ سکوں گا، لیکن اگر کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں وہ گناہ ہے۔ مخلوق کو اس طرح سے اپنا غلام بنانا اور ان سے مختلف کام لینا بڑا گناہ ہے، وہ نہیں کرنا چاہیے۔ جنات ہیومن کی باڈی میں داخل ہو سکتے ہیں، قبضہ کر لیتے ہیں؟ اکثر ہم سنتے ہیں، ابھی آپ نے کہا کہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں لیکن بآسانی نہیں جن آ سکتا، لیکن کر سکتا ہے قبضہ کسی کی باڈی پہ؟ تنگ تو کر سکتا ہے لیکن ایسا عام طور پہ ہوتا نہیں ہے۔ میں ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں کہ آپ کو کچھ لوگ مل جائیں گے کہ صاحب یہ ہماری بیٹی ہے 22-23 ایئرز آف ایج، اس پہ جنات آ گئے ہیں کہ نہ یہ سو سکتی ہے، ادھر مغرب کا ٹائم ہوتا ہے، ادھر اس کی انرجی ڈرین ہو جاتی ہے اور اپنے آپ سے باتیں کرتی ہے، اس کو چیزیں دکھائی دینے لگی ہیں۔ اب یہ لوگوں کے پاس گھومتے پھرتے ہوئے پھر آپ کے پاس آئیں گے تو جہاں بھی جائیں گے ان کو ایک ہی بات سننے کو ملے گی کہ آپ کی بچی پہ جنات آ گئے، آپ کی بچی پہ جادو ہو گیا، تعویذ ہو گیا، کسی دشمن نے، حاسد نے تعویذ کر دیے، یہ سب سننے کو ملے گا۔ لیکن اگر آپ ذرا سا
اس بچی سے بات کر لیں اور اس سے ایک بات پوچھیے کہ بیٹی آپ پانی بہت کم کب سے پی رہی ہیں؟ تو جواب یہ آئے گا جی بہت لمبے عرصے سے پانی کی انٹیک میری بہت کم ہے. دوسرا اس سے سوال پوچھ لیجئے کہ آپ کے سونے کا کوئی ٹائم نہیں، ایٹ ٹائمس 3 بجے صبح، 4 بجے، 2 بجے اور 1 بجے اٹھتی ہیں سو کے. وہ فوراً اس کو کنفرم کر دے گی کہ جی ایسا ہی ہے اور ایک لمبے عرصے سے. اس سے تیسرا سوال پوچھیے کہ آپ کا کھانا کھانے کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے. بعض کا 2 دن نہیں کھاتی، بعض کا ہر 2 گھنٹے کے بعد کھا لیتی ہیں. فوراً کنفرم کر دے گی کہ ایسی ہے. اب اس کے اندر ہوتا کیا ہے کہ نوجوان بچیاں اسکول کالج میں پڑھ رہی ہوتی ہیں، کمپیوٹر کا استعمال بہت ہوتا ہے، موبائل کا استعمال بھی کثرت سے ہے. اب اپنے کمرے میں تنہا بیٹھی ہیں تو کمپیوٹر یا موبائل پہ بزی ہیں، پڑھنے میں بزی ہیں. اس مصروفیت کی وجہ سے پانی نہیں پی پاتی ڈی ہائیڈریشن کا ایشو رہ جاتا ہے. اور اسکول کالج یونیورسٹی میں جائیں گی، وہاں مصروف ہو جائیں گی، پانی نہیں پئیں گی. ان کی باڈی میں ڈی ہائیڈریشن شروع ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے باڈی کیمسٹری میں ایک بڑی تبدیلی آتی ہے. جب بلڈ سرکولیشن میں تبدیلی آ جائے گی تو ہمارے برین کو بلڈ سپلائی ہے وہ ڈسٹرب ہونی شروع ہو جائے گی. بار بار بلڈ کم ملنے سے آکسیجن نہیں ملتی دماغ کو. کچھ ہمارے ایسے سیل ہیں دماغ میں جو عام طور پہ ایکٹیویٹ نہیں ہوتے کیونکہ ہیومن برین ایک وقت میں ہارڈلی 20-25% استعمال ہوتا ہے، باقی حصہ آئیڈل پڑا رہتا ہے. ایسے جو جینیس ہیں ان کا برین 30-40% استعمال ہوتا ہے، پورا استعمال ان کا بھی نہیں ہوتا. وہ ایریاز جو ایکٹیویٹ نہیں ہونے چاہیے جب وہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں تو پھر انسان کو ہیلوسینیشنز ہونے لگتی ہیں، بڑے ویئرڈ خیالات آنے لگتے ہیں. وہ ویئرڈ خیالات آہستہ آہستہ عملی شکل اختیار کرنے لگتے ہیں. پانی اگر اس کو یہ کہہ دیا جائے بجائے اس کے کہ یہ تعویذ تم پیو یا یہ پڑھو یا یہ دھاگے باندھ لو، اگر اس کو آپ سجیسٹ کر دیں کہ بیٹے آپ کم سے کم 8-9 گلاس روز کے پانی کے پی لیں اور ان 8-9 گلاسوں میں سے اگر ممکن ہو تو 2 گلاس آپ کوکونٹ واٹر پی لیں، کیونکہ کوکونٹ واٹر ڈی ہائیڈریشن کو بڑی تیزی سے ختم کرتا ہے. کیونکہ ڈی ہائیڈریشن ہوتی کس طرح سے کہ ہماری جو ایک سیل وہ ہیں جو پانی کیری کرتے ہیں ہماری اسکن کے نیچے ہیں، ایسے اسی لیے جب ہم پانی نہیں پیتے تو ہماری اسکن ڈرائی ہو جاتی، مرجھا جاتی ہے، اس لیے کہ اس کے نیچے جو واٹر بیرنگ سیلز ہیں وہ ڈی ہائیڈریٹ ہو چکے ہیں. اس سے اسکن ہماری جھریاں پڑ جائیں گی. ایک ڈیپ ڈاؤن ہمارے اور سیلز ہیں جو پانی کو سٹور کرتے ہیں. یہ جو سیلز ہیں یہ تو جلدی ہائیڈریٹ ہو جاتے ہیں. وہ جو ڈیپ ڈاؤن سیلز ہیں وہ سیلز دوبارہ ہائیڈریٹ نہیں ہوتے. تو اس میں ہی کوکونٹ واٹر ہیلپ کرتا ہے. تو اگر وہ پی لے، اسی طرح اس سے کہیے کہ اپنے ٹائم مقرر کرو سونے کا، تو جواب یہ آئے گا کہ جی نیند ہی نہیں آتی، کیا کریں. ایسے تو اس کا ایک حل ہے کہ آپ 10:30 بجے بیڈ پہ لیٹ جائیے، انتہائی بور قسم کی کوئی کتاب پڑھنا شروع کر دیں، خود بخود نیند آ جائے گی. جب وہ ریگولر ہو جائے گی اپنے سونے میں بچی، اسی طرح اس کو کھانے کا کہیے کہ اپنے ٹائم مقرر کر لو، اس پہ کھاؤ. 1 ہفتے 10 دن میں وہ بچی بالکل نارمل ہو جاتی ہے. تو یہ جنات جس کا ہم ذکر کرتے ہیں اس کی اصلیت یہ ہے کہ 99.9% کیسز میں ہمارے وہ میڈیکل پرابلم ہوتی ہیں اور وہ ہم ذمہ دار ٹھہراتے ہیں جنات کو.
بالکل ایسے ہی، یہ تو آپ نے بڑا اچھے سے ہمیں سمجھا دیا، لیکن ایک سوال آتا ہے کہ جنات تو ہیں اسلام میں، ان کی ایک جی جی حقیقت ہے، بالکل ہیں. لیکن یہ جو دوسرے سارے نام ہیں، پریاں، بھوت، پریت، اور یہ کہا جاتا ہے جنات تو آگ سے بنے ہیں، لیکن اور بھی بہت سی اقسام کے جنات ہیں جو مختلف جگہوں پر جنہوں نے پناہیں لی ہوئی ہیں، ان کے بارے میں کیا حقیقت ہے ان کی؟ نہیں، جنات کی قسم تو ایک ہی ہے. جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ بلیور اینڈ نان بلیورز یہ فرق ہو سکتا ہے. وہ چڑیل، بھوت، یہ سب ایک ہی قبیلہ ہے اور اسی کی ٹائپس ہیں. ان کا وجود ہے، لیکن تنگ شاذ و نادر ہی کہیں کوئی کرے گا تو کرے گا. یعنی یہ صرف باتیں ہیں کہ جنات درختوں کے نیچے سے گزرو تو عاشق ہو جاتے ہیں، یہ ساری باتیں بنائی ہوئی ہیں؟ نہیں، وہ اس کے پیچھے حکمت ہے. اس کو میں یہ نہیں کہوں گا بےمعنی، بلکہ میں الٹی اس کی بہت تعریف کروں گا. ہمارے جو اسلاف تھے، آج سے 20 25 30 جنریشنز پیچھے، ان کے پاس تعلیم نہیں تھی، لیکن وزڈم بہت اللہ نے عطا کی تھی. انسان کو یا بچوں کو انہوں نے روکنے کے لیے کچھ چیزوں سے اس کو یہ رنگ دے دیا، ڈرا دیا، ایک کہانی بنائی، اس سے ڈرا دیا. اچھا. کیونکہ اللہ نے ان کو یہ وزڈم دی ہوئی تھی. انہیں یہ معلوم تھا کہ ہیومن سائیکالوجی کیا ہے. ہیومن سائیکالوجی میں یہ ہے کہ نصیحت سے دور بھاگ جاتا ہے بجائے ٹھیک ہونے کے. تو انہوں نے اس کا حل یہ نکالا کہ جو کچھ بھی کنوے کرنا ہے، نصیحت کرنی ہے، وہ چھوٹی چھوٹی سی کہانیاں بنا لی. ہمارے آج کے دور میں ایک ایسی شخصیت گزری ہے، وہ ہمارے اشفاق احمد صاحب. کمال کا انداز اللہ نے انہیں عطا فرمایا تھا کہ جو بات وہ اپنی دوسروں کو کنوے کرنا چاہتے تھے کہ دوسرا آدمی اس سے اثر لے لے، اس میں کوئی شک نہیں. وہ چھوٹی سی ایک کہانی کی صورت میں بیان کر دیتے تھے. نتیجہ یہ تھا کہ آدمی سمجھ جاتا تھا، شوق پیدا ہوتا تھا اس میں. تو یہ ہمارے اسلاف اسی طرح کی اسٹریٹ وزڈم رکھتے تھے. آج ہم پڑھے لکھے ہیں، بزرگوں نے یہ کہا کہ سورج غروب ہونے کے بعد کسی درخت کے نیچے نہ سو، کسی درخت کے نیچے نہ بیٹھو، اور ریزن یہ دیا کہ درخت پر جنات ہوتے ہیں، وہ تم پہ قبضہ کر لیں گے. لیکن سائنس آج اس کی وجہ بیان کر دیتی ہے کہ دن میں درخت جو ہیں وہ کاربن ڈائی آکسائڈ ایبزارب کرتے ہیں رات میں اور ایکسیل کرتے آکسیجن ہیں. ایمٹ کرتے ہیں. رات میں یہ پروسیس بالکل الٹ ہو جاتا ہے کہ رات میں وہ آکسیجن ایبزارب کرتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ وہ ایمٹ کرتے ہیں. اب اگر ایک آدمی درخت کے نیچے لیٹا ہے یا بیٹھا ہے زیادہ دیر، تو وہ کاربن ڈائی آکسائڈ انہیل کر رہا ہے بجائے آکسیجن کرنے کے، تو اس کے ذہن پر اثر آ جائے گا. تو یوں ڈرایا بزرگوں نے کہ رات کے وقت درخت کے نیچے جانے سے جنات آ جائیں گے. وہ وزڈم اور طرح کی تھی. ہم نے اس کو بجائے اس کے کہ تحقیق کرتے کہ کیا ہے اور اس کی تعریف کرتے، ہم نے اس کو من و ان قبول کر لیا. جنریشن ٹو جنریشن اسی طرح سے چلا آ رہا ہے. یہ اشفاق صاحب کے حوالے سے میں نے 1978 میں سن اس لیے یاد رہ گیا کہ اس وقت میں گورنمنٹ کے ایک ادارے سے دوسرے ادارے میں ٹرانسفر ہوا تھا. میں کراچی ٹور پہ گیا ہوا تھا. جب کام کاج سے فارغ ہو کے آ کے ہوٹل میں لیٹا تو ٹی وی آن کیا. اتفاق کی بات یہ ہے کہ اشفاق صاحب ٹی وی پر تھے، اس وقت محفل جمائے ہوئے تھے. ایک قصہ سنا رہے تھے کہ ہماری ایک بوا تھیں جنہوں نے کبھی کسی کو برا نہیں کہا، کسی کی برائی بیان نہیں کی، غیبت نہیں کی. ہم لوگ بتیرا انہیں اکساتے تھے کہ وہ یہ برا کہہ دیں کسی کو، لیکن وہ کیسی نہیں تھی. ہم آپس میں کزنس جتنے بھی تھے اسکول گوئنگ تھے،
تو باتیں کیا کرتے تھے کہ یہ بوا برا کیوں نہیں کہتی. ایک دن اسکول سے ہم واپس آ رہے تھے نہر کے ساتھ ساتھ. ہمارے ایک کزن نے کہا کہ آج بوا سے میں نے برا کہلوا ہی لینا ہے. میری ترکیب ایک سمجھ میں آ گئی. تو ان سب نے پوچھا کہ کیا ترکیب ہو سکتی ہے. کہ نہیں بتاؤں گا نہیں, میں کر کے دکھاؤں گا. گھر گئے, کھانا وانا کھا کے سو گئے, اور حسب معمول شام کو اٹھ کے ہم بوا کے گھر گئے. تو وہاں پہ بیٹھے تھے تو اس کزن نے بوا سے کہا کہ بوا, یہ شیطان بہت برا ہے, انسان کو نیکی سے روکتا ہے. لیکن حیرت ہمیں اس وقت ہوئی جب بوا نے جواب دیا کہ نہ بچہ, اس کو برا نہ کہو, وہ تو اپنی شیطان کو بھی ڈیوٹی برا بڑی نہ پابندی کہو. سے ادا کرتا ہے. بڑا اچھا ہے کہ ڈیوٹی بڑی پابندی سے ادا کرتا ہے. اب غیبت کرنے سے, دوسرے پر تنقید کرنے سے منع کرنے کا کیا خوبصورت طریقہ ہے کہ یہ ایک انہوں نے چھوٹی سی کہانی بیان کر دی. یہ بڑا افیکٹو طریقہ ہے. مولانا روم کا بھی یہی طریقہ ہے کہ جو بات انہوں نے کنوے کرنی ہے وہ چھوٹی سی ایک حکایت کے طور پہ وہ بیان کر دیں گے. اس میں سر یہ بھی ہمیں سننے کو اکثر ملتا ہے کہ انسان کے ساتھ اپنا ایک جن بھی ہوتا ہے جس کو ہمزاد کہتے ہیں. اس کا مجھے آج تک کچھ صحیح سے سمجھ نہیں آ سکا کہ ہمزاد کیا ہے. جتنا اسٹرانگ انسان کے بلیو ہے, کیا اس کا ہمزاد اتنا کمزور ہوتا جاتا ہے؟ اس کی میں ایک ایگزامپل کوٹ کر دیتا ہوں. کبھی ایک بالکل. چیز آزمائیے گا. صبح آپ اگر 4 بجے اٹھنا چاہ رہی ہیں تو سوتے وقت آپ اپنا نام لے کے خود کو ایک بات کہیے کہ مجھے 4 بجے جگا دینا. ٹھیک 5 to 4 آپ کی آنکھ کھل جائے گی. واقعی؟ یس, آپ آزما کے دیکھیے. ہی تو کہا کہ آزمائیے گا اسے. میں اس کو بایولوجیکل کلاک کہتا ہوں کہ ہمارے اندر جو سسٹم ہے اس میں ایک بایولوجیکل کلاک ہے جس کو آپ سجیشن دیتی ہیں اور وہ آپ کو ٹھیک وقت پہ جگا دے گا. ہم ایک غلط عادت میں مبتلا ہیں. فرض کر لیجئے کہ اگر مجھے عادت ہے کہ میں ہاتھ میں یہ ٹیشو پیپر پکڑ کے اس سے کھیلے جا رہا ہوں, اب یہ عادت ہٹانے کے لیے, کیونکہ یہ اضطراری چیز ہے, اس کا ایک علاج یہ ہے کہ میں سیلف سجیسشن میں چلا جاؤں. میں اپنے آپ کو سجیسٹ کروں کہ یہ مجھے نہیں کرنا. آپ کو حیرت ہوگی کہ کچھ 1-2 روز 3 روز کے بعد باز آ جاؤں گا اس سے میں. یہ سیلف سجیسشن ہے. وہ تو سیلف کنٹرول بھی ہوا نا آپ کا. نہیں, سیلف کنٹرول اور چیز ہے. سیلف کنٹرول یہ ہے کہ اگر میں کانشیس ایفرٹ کروں کہ مجھے یہ نہیں کرنا, اب یہ اپنے اوپر میں نے کنٹرول کیا, میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں پیپر اٹھا کے اس طرف کھیلوں. جب میرا ہاتھ بڑھتا ہے میں اپنے آپ کو روک لیتا ہوں کہ مجھے یہ نہیں کرنا. یہ کانشیس ایفرٹ ہے, وہ سیلف کنٹرول میں آ جائے گا. لیکن وہ جو میں سیلف سجیسشن کے ذریعے بڑے سے بڑا معاملہ اپنا حل کر سکتا ہوں میں, اگر میں اپنے آپ کو سیلف سجیسشن دینا شروع کر دوں. اس کو روحانیت میں ہمزاد کا نام دے دیا گیا. یعنی صرف ایک مائنڈ گیم ہے آپ کا, مائنڈ تھاٹ ہے. مائنڈ کا اس کو ہم نے ہمزاد کا نام دے دیا روحانیت میں, یا عملیات میں کہیے, دیٹس اے بیٹر ایکسپریشن. عملیات میں ہم نے اس کو ہمزاد کا نام دے دیا. روحانیت کا اس کا یہ کہا جاتا ہے کہ جس طرح ایک یہ جسم میرا دنیاوی میٹیریل باڈی ہے یہ میری, اسی طرح ایک اوپر آسمانوں میں میری ایک جسم مثالی ہے, وہ روحانی چیز ہے. یہاں جو کچھ میں کر رہا ہوں, اگر میں الٹے سیدھی حرکتیں کر رہا ہوں تو میرے جو جسم مثالی ہے وہ کمزور ہوگا. جسٹیفائی. اور اگر میں نیک کام کر رہا ہوں, اچھے کام کر رہا ہوں, تو میرا جسم مثالی پھلے پھولے گا. اسی طرح ہم اس کو ایک اور طریقے سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو روح ہے ہماری, اب یہ جسم ہے, بالکل, اس میں ہماری روح ہے,
ایسے جسم کو زندہ رہنے کے لیے، پھلنے پھولنے کے لیے خوراک کی ضرورت ہے، جو ہم کھانا کھاتے ہیں اور چیزیں کھاتے ہیں. روح کی غذا ذکر الہی ہے. اگر میں روح کو پالنا چاہتا ہوں تو مجھے رب کو یاد کرتے رہنا چاہیے. اب میں کتنے کنسنٹریشن کے ساتھ یاد کرتا ہوں رب کو، کتنی توجہ سے یاد کرتا ہوں، اس کا اتنا ہی زیادہ اثر میری روح پہ آئے گا، اور میری روح لطیف ہوگی. اور جب وہ لطیف ہوگی تو اس کی پرواز کی حد بڑھتی جائے گی. کیا خوبصورت بات یہ سر آپ نے اب بڑی اس کو خوبصورتی ہم سے سمجھائی. جیسے چاہے اپنے مقصد کے لیے اس علم کو استعمال کر لیں. یہ ایک ایسی چیز ہے جس پر لوگ اپنے فائدے کے لیے یا اپنے مقصد کے لیے فائدہ، شاید میں غلط لفظ استعمال کر گیا، اس کو کچھ کا کچھ رنگ دے دیتے ہیں. تو یہ اصل میں ہم ذات کی صورتحال وہ ہے، وہ آپ کا انر سیلف ہے جس کو آپ استعمال کرتی ہیں. اگر آپ نے ذکر الہی کر کے یا عملیات کے ذریعے، وظائف کے ذریعے اپنے انر سیلف کو اتنا اسٹرانگ کر لیا. اب آپ دیکھیے، ایک زمانے میں، وہ شاید آپ کے پیدا ہونے سے بھی پہلے کا قصہ ہوگا، کہ امریکہ میں تحقیق ہوئی تھی. وہاں کچھ لوگ سامنے آئے جو اگر اس ٹیبل کو غور سے دیکھیں گے تو صرف دیکھنے سے ٹیبل کو زمین سے اوپر اٹھا لیں گے. یس، ایسا سننے میں تو آتا جی، ہے. اس پر تحقیق ہوئی تو پتہ یہ چلا کہ وہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنی برین پاور اتنی ڈیولپ کر لی کہ اگر وہ اس پہ کنسنٹریشن کر لیں اور یہ سجیشن دیں کہ اوپر اٹھ جاؤ، تو میز اوپر ہوا میں اٹھ جائے گی. چلتی ہوئی چیز کو دیکھا اور برین پاور بہت ڈیولپ ہوئی ہے، اس کی موومنٹ رک جائے گی. اب اگر اس پر سائنس نے تحقیق کی تو یہ چیز سامنے آ گئی کہ ایک برین پاور ہے. ہمارے یہاں ہوگا تو یہ ہم کہہ دیں گے کہ صاحب فلاں بندہ تو ولی اللہ ہے، فلاں بندہ تو جنات رکھتا ہے، یس. اس کا ہمزاد ہے، اس سے کام لیتا ہے وہ. حالانکہ بات کچھ بھی نہیں، بات انسانی ذہن کی ہے. کہ آپ اس کی میں ایک اور ایگزامپل آپ کو دے دوں، شاید بچپن میں آپ نے کھیلا ہو، لیکن ہم نے تو کھیلا. کون سی کہ گیم؟ ایک وائٹ کاغذ لے لیتے تھے ہم جب کلاس 5 میں 6 میں تھے، میگنیفائنگ گلاس لیا اور اس کو سورج کی طرف رخ کر دیا، تو اس کی شعاعیں اس کو ایڈجسٹ اس طرح کرتے رہے کہ سورج کی شعاعیں جو پھیلی ہوئی تھیں وہ ایک ڈاٹ کی صورت میں کاغذ کے اوپر آ گئیں. تو جسٹ ان 15 سیکنڈ ٹائم، اگر وہ وائٹ ہے تو 15 سیکنڈ میں جلنا شروع کر دے گا. اگر بلیک ہے تو شاید 2 سیکنڈ کے بعد جل جائے گا، کیونکہ بلیک رنگ ایبزارب کر لیتا ہے ساری الٹرا وائلٹ ریز کو، ریفلیکٹ کرتا ہے، اس لیے اس کو دیر لگ جاتی تھی. اب وہ کیا تھا، سورج کی کرنوں میں تو ہم سارے چلتے پھرتے ہیں، لیکن ہمیں تو آگ نہیں لگتی کبھی. ہماری چیزیں دھوپ میں پڑی رہتی ہیں، گرم ضرور ہو جائیں گی لیکن آگ نہیں پکڑیں گی. کیونکہ پروٹیکشن کا تو لیئرس ہے نا جو بنائی ہوئی ہے نہیں، انسان نے. وہ تو اپنی جگہ ہے. وہ تو جب آپ یہ میگنیفائنگ گلاس یوز کر کے یہ کر رہی ہیں تو تمام پروٹیکشن لیئرز، اوزون وغیرہ سب موجود ہیں. اس میں ہوا یہ کہ شعاؤں کو ہم نے کنسنٹریٹ کر کے ایک نقطے پہ جمع کر دیا، تو ان کی حدت اتنی ہو گئی کہ آگ لگا دی انہوں نے. وہی والی بات جو آپ کہہ رہے تھے، کنسنٹریشن پاور جی، ہونی چاہیے، تو اس کو سم اپ کرنے کے لیے یہ تو کہانی یہ آپ نے بیان کی. کنسنٹریشن ہو گئی سن ریز کی، اور نتیجہ ہوا کہ اس نے وائٹ کاغذ کو بغیر کسی ماچس کے آگ لگا لی. تو جب انسان کے برین اتنی کنسنٹریشن میں چلا جاتا ہے، پھر وہ ایسے مختلف قسم کے کارنامے انجام دے دیتا ہے. پڑھے لکھے لوگوں کے درمیان ہم کریں گے تو اس کی سائنٹیفک ریزن معلوم کر لیں گے. میرے جیسے لوگوں کے سامنے کیا جائے گا تو میں تو متاثر ہو جاؤں گا کہ اس کے پاس جن ہے، یا
یہ ولی اللہ ہے یا اس کے پاس ہمزاد ہے. اپنے اپنے پرسپیکٹیو کی اور بیلیف کی اس میں بات آ جاتی ہے. لیکن ابھی آپ نے یہ جو ہمزاد کی ہمیں حقیقت بتائی جس سے بہت سارے لوگ ابھی ناواقف تھے، تو ہم اکثر خواب جب دیکھتے ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ہم پہلے بھی جا چکے ہیں یا ہمارے ساتھ ایسا پہلے ہو چکا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوا ہوتا، فرسٹ ٹائم زندگی میں وہ ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ ہمزاد ہمارا پہلے وہاں پر گیا ہوتا ہے، لیکن ابھی تو آپ نے ہمزاد کی ایک نئی ڈیفینیشن ہمیں بتا دی ہے، تو وہ کیسے ممکن ہو پاتا ہے؟ بحیثیت مسلمان کے ہمارے ایک ایمان ہے کہ جب ہم سوتے ہیں تو ہماری روح سیر کو نکل جاتی ہے. جب وہ روح گھوم رہی ہے تو وہ چیزیں جو دیکھتے ہیں وہ رجسٹر ہوتی ہیں ہمارے لاشعور میں. انسانی دماغ کے 3 حصے ہیں، ایک کانشیس مائنڈ ہے، سب کانشیس ایک مائنڈ. سب کانشیس مائنڈ ہے اور ایک انکانشیس مائنڈ ہے. اب کچھ چیزیں انکانشیس مائنڈ میں اسٹور ہوتی ہیں، کچھ سب کانشیس مائنڈ میں، کچھ کانشیس مائنڈ میں. وہ چیزیں جو اسٹور ہو جاتی ہیں تو کھلی آنکھوں سے بھی کہیں جائیں گے تو ہمیں ایسا لگے گا ہم یہاں پہلے کبھی آئے تھے یا دیکھا تھا ہم نے اس نے. کئی بار آپ کو احساس ہوگا. تو اس کے بارے میں روحانی طور پر تو توجہ یہ ہے کہ جب ہم سوتے ہیں تو ہماری روح سیر کو نکل جاتی ہے اور اس وجہ سے پھر ہمیں کچھ چیزیں مانوس دکھائی دیتی ہیں. خوابوں کا معاملہ ایک بہت ہی عجیب و غریب معاملہ ہے اور اس پہ غور و خوض ہونا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ خواب ہم دیکھتے ہیں رات کے مختلف حصوں میں. کبھی نوٹ کیجئے کہ اگر آپ نے ایسا کھانا کھایا ہے جو زود ہضم نہیں ہے، آپ سونے لگ گئی، نیند میں ہیں، گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد آپ کو ایسے خواب دکھائی دیں گے جو ذرا ڈراؤنے ہوں گے یا ویئرڈ ہوں گے، یوں کہہ لیجیے. اگر سونے کے آپ نے 4-5 گھنٹے کے بعد خواب دیکھیں ہیں، وہ زیادہ تر وہ ہوں گے جو ہماری خواہشات ہیں، نا آسودہ خواہشات جو پوری نہیں ہوئی ہیں، وہ ہمارے سب کانشیس میں ہیں. سب کانشیس ہمیں وہ خواب دکھا رہا ہے اور اس میں ہم اپنے ناآسودہ خواہشات کو پورا ہوتے دیکھتے ہیں. یہ ایک اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے، یہ حصہ جو ہے کہ ہماری خواہشات اتنی زیادہ ہوتی ہیں، ان میں سے ہارڈلی 10% پوری ہوتی ہیں، پوری ہو پاتی 90% پوری نہیں ہوتی. ہم مایوسی میں چلے جائیں یا پاگل ہو جائیں، اگر ہم ان خواہشات کو خواب میں پورا ہوتا ہوا نہ دیکھیں. وہ ایک طرح کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں وینٹ عطا کیا ہے کہ سوتے میں خواب میں ہماری خواہشات پوری ہوتی ہیں، ہم وینٹ آؤٹ ہو جاتے ہیں. ایسے ہی ہے جب ہم کوئی اچھا خواب دیکھتے ہیں تو سارا دن ہی ہمارا اچھا گزرتا ہے، ہم خوشی بہت ہوتے ہیں اور سب کو بتا بھی رہے ہوتے ہیں اپنا خواب. اس پر بھی میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گی کہ ایک تو آپ نے خوابوں کا تھوڑا بتایا کہ اس ٹائم سو تو ایسے خواب آتے ہیں. اکثر ہم سنتے ہیں کہ فجر سے پہلے اگر خواب دیکھا ہے اور فجر کے ٹائم آنکھ کھل رہی ہے، کوئی اکثر خواب سناتا ہے اور کہتا ہے یار میں اٹھا تھا تو فجر کی اذان ہو رہی تھی، تو آگے سے اس کو سننے کو ملتا ہے یہ تو خواب سچا ہوگا. میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ تیسرا حصہ وہ ہے جو ہم صبح کی نماز سے فوراً پہلے یا فوراً بعد اگر سوئے ہم نماز پڑھ کے دیکھا، یہ عام طور پر سچے خواب ہوتے ہیں. اب یہ کس حد تک سچے ہوں گے اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ وہ بندہ روحانی طور پر کہاں ہے. اس میں جو سب میں امپورٹنٹ چیز ہے، ہمارے یہاں سم اور دی ادر ہم خواب دیکھنے کے بعد اتنے بے چین ہو جاتے ہیں کہ ہم جگہ جگہ جا رہے ہوتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، ذرا اس کو سن لو. اچھا اور برا دونوں صورتوں میں بتا جی. رہے ہوتے ہیں. خواب کے بارے میں بہت امپورٹنٹ فیکٹر کہ ایک خواب صرف اس کو سنائیے جس کو علم تعبیر حاصل ہو.
پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دن کے 2 بجے سے پہلے خواب سنائیے, 2 بجے کے بعد کبھی خواب نہ سنائیے. یہ 2 احتیاطیاں انسان کو کرنی چاہیے خواب کے بارے میں. باقی خواب کی تعبیر بتانا ایک باقاعدہ علم ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا ہوا تھا, اس کے بعد سے سبھی پیغمبروں کے پاس آیا. اب ہوتا یہ ہے کہ جس کو علم تعبیر حاصل ہے وہ خواب کا صحیح مطلب نکال کے آپ کو بتا دے گا, اور بعض کا ہوتا یہ ہے کہ خواب کو دیکھ کے ہم کچھ اور سمجھے ہوئے ہوتے ہیں, ایسے ہی لیکن پتہ چلتا ہے کہ وہ تو ڈانٹ پڑی ہے رب کی طرف سے کہ ہم کوتاہی کر رہے تھے عبادات میں, تو وہ جو اتنا خوش ہوئے ہم دیکھ کے وہ اصل میں ڈانٹ تھی. ابھی آپ نے رات کے پہر کی بات کی, تو رات کے پہر سے مجھے یاد آیا کہ آپ یہ بھی ڈیفائن کرتے ہیں کہ عالم لاہوت, عالم ہاہوت, یہ کیا ہے؟ یہ اندھیروں کی ٹائپس ہیں, اس کے بارے میں تھوڑا ہمیں بتائیں. نہیں, اندھیروں کے ٹائپس نہیں ہیں, یہ روحانیت میں یہ ٹرمز یوز ہوتی ہیں. جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں یہ عالم ناسوت کہلاتا ہے. اسی طرح اس سے اوپر دوسرے عالم ہیں, تو یہ ان کو ڈیفائن کیا جاتا, وہ روحانیت کی ٹرمنالوجی ہے. اس میں اگر میں جاؤں گا تو پروگرام آپ کا بہت ہی لمبا ہو جائے گا, اور لیکن یہ ہے کہ وہ روحانیت سے متعلق ٹرمنالوجیز ہیں. صرف آپ کی دلچسپی کے لیے میں عرض کر دیتا ہوں کہ جس جہاں میں ہم رہ رہے ہیں یہ عالم ناسوت ہے. آج کے پوڈ کاسٹ میں جیسے ہم سٹارٹ میں بھی سپر نیچرل چیزوں پر بات کر رہے تھے, ہم نے اس میں جنات کی بات کی, لیکن ایک فیکٹر جہاں پہ جنات کی بات کرتے ہیں تو سیکنڈ یہ آتا ہے بلیک میجک کا. تو بلیک میجک پہ سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ بلیک میجک کے بارے میں کیا تھاٹس ہیں آپ کے؟ جادو برحق ہے, اس کو بطور علم ضرور یقین رکھنا چاہیے کہ یہ بطور علم موجود ہے, اینڈ اٹ ڈز ورک. ایسا نہیں ہے کہ افیکٹو نہیں ہوتا, لیکن رب تعالیٰ نے ہمیں بحیثیت مسلمان کے ہم پہ یہ مہربانی فرمائی, اس کا توڑ بھی بتا دیا ساتھ. خوف زدہ ہونے کی اس سے آئی کانٹ سی اینی ریزن کہ میں اس سے خوف زدہ ہو جاؤں. جب میرے رب نے کالا جادو اگر بنایا تو اس کا توڑ بھی ہے, اور وہ بتا بھی دیا, اس کا پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن بھی ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر. تو اس سے انکار تو نہیں, اس کے وجود سے انکار نہیں ہے, لیکن پھر وہی بات آ جائے گی جو جنات کے ضمن میں کہہ رہا تھا کہ آج ہر دوسرے آدمی سے جس سے آپ ملیں اس سے یہ سننے میں ملے گا کہ مجھ پہ جادو ہوا ہے. تو بعض کا تو یہ آتا دل میں کہ ہم 22 کروڑ لوگ ہیں, 11 کروڑ لوگ جادو کرنے میں مصروف ہیں اور 11 کروڑ پر جادو ہو رہا ہے. اتنے شدت سے ایسا بالکل نہیں ہے, بہت کم لوگوں پہ جادو ہوتا ہے. یہ ایک ہمارا طریقہ بن گیا ہے کہ میں اگر کسی کے پاس چلا جاؤں تو پہلا جو ہوگا اوہو آپ پہ تو آپ کے دشمنوں نے اتنے سخت تعویذ کر دیے کہ آپ کا جوڑ علیحدہ ہو جانا چاہیے. بالکل. تو آپ کی کوئی نیکی ہے جو آپ پہ کام آ گئی تو بچے ہوئے ہیں. یا دوسرا جملہ سننے کو یہ ملے گا کہ آپ کے دشمنوں نے بڑا سخت جادو آپ پہ کیا, انہوں نے تو چاہا تھا آپ مر ہی جائیں, لیکن شاید ماں کی دعائیں کام آ گئی ہیں. اب اگلا سٹیپ یہ آ جائے گا کہ بھائی اس کا کوئی توڑ کر دو, کہ جی میں توڑ کر دیتا ہوں, آپ اتنے پیسے دے جائیے میں کر دوں گا. تو یہ جو سلسلے ہیں اس نے ہمیں زیادہ توہمات میں ڈال دیا, لیکن در حقیقت جادو سے مارے ہوئے لوگ بہت کم ملیں گے آپ کو جن پہ واقعی ہوا. لیکن سمٹمز کیا ہوتے ہیں بلیک میجک کے؟ جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہر کسی پہ نہیں ہوتا بلیک میجک, کچھ لوگ صرف مائنڈ کی گیم ہے, یہ خوف وسوسے میں پڑ جاتا ہے کہ ہم پہ بلیک میجک ہوا ہے. تو ایگزیکٹلی کیسے ہم جان سکتے ہیں کہ بلیک میجک ہوا اس ہوگا؟ کی نشانیاں کوئی
کم از کم میرے علم کی حد تک کوئی متعین نشانیاں نہیں ہیں. بیہیویئر ایب نارمل ہو جائے گا، تعلقات سٹرین ہو جائیں گے، کاروبار میں تباہی آ جائے گی. لیکن یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیشہ وہ جادو کے اثر سے نہیں ہوتا. آثار ایسے ہی ہوں گے، اس کی سمٹمس یہی ہوں گے، لیکن انسان زندگی میں لین پیچز میں سے بھی گزرتا ہے. تو جب کبھی زندگی میں لین پیچ میں چلا گیا بندہ، تو پھر انہی چیزوں سے وہ گزرتا ہے، انہی کو فیس کرتا ہے. یہ میں سب سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، ان وہموں میں مت پڑیے کہ جادو کر دیا، آپ پہ یہ کر دیا. میں کسی کو اگر کہہ دوں، آپ سے کہہ دوں کہ آپ پہ جادو ہوا ہے، آپ کے ایک کولیگ نے جادو کر دیا، تو یہ میں گناہ کبیرہ، بہت بڑا گناہ کر رہا ہوں. کیونکہ میں اسے اپنے سر پہ سوار کر لوں گی شاید. نہیں، اپارٹ فرام دیٹ، میں دو انسانوں کے درمیان تفرقہ ڈال رہا ہوں، دو مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈال رہا ہوں. بہت بڑا گناہ کر رہا ہوں، یہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے. اور جو واقعی اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کے پاس آپ جائیے، اور وہ اگر دیکھ بھی لیں کہ آپ پہ جادو ہوا ہے، وہ کبھی یہ نہیں کہیں گے آپ پہ جادو ہوا. آپ کہیں بھی مجھ پہ جادو کہ نہیں بیٹے، ایسی بات نہیں ہے، آپ پہ جادو نہیں ہوا، یہ صرف وقتی ہے. اور خاموشی سے اس کا توڑ کر دیں گے. توڑ ہے کیا کالے جادو کا؟ سورہ فلق ہے، سورہ ناس ہے، سورہ اخلاص ہے، یہ پڑھ کے دم کیجیے. یہ تو قرآن پاک کا حصہ ہے، تو وہ ٹوٹ جائے گا. لیکن جو واقعی ہی نیک لوگ ہیں، وہ کبھی ایسی بات زبان سے نہیں نکالیں گے جس سے آپ کے درمیان اور آپ کے رشتہ دار یا دوست احباب، ان کے درمیان تفرقہ پیدا ہو جائے. یعنی جو کہتے ہیں کہ ہم کالے جادو کا توڑ کریں گے، اتنے بکروں کا صدقہ ہوگا، اور یہ آپ کو پڑھائی کرنی پڑے گی، یہ عملیات ہوں گی، یہ تعویذ کا پانی آپ کو پینا پڑے گا، وہ سارا کاروبار ہے. میں شاید یہ تو نہ کہنا چاہوں، مجھے کوئی حق نہیں کہ میں کسی دوسرے شخص پر کوئی کامنٹ کر دوں. لیکن میں ایک بات یہ ضرور کہوں گا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک حل بتا دیا، تو اس کو کیوں نہ ہم استعمال کر لیں. وہ زیادہ صحیح ہوگا جو رب کا بتایا ہوا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہوا ہے، وہ زیادہ درست ہے میرے نزدیک. لیکن میں کسی پہ کامنٹ نہیں زندگی میں آج تک تو کیے نہیں کبھی کامنٹ. یہ تو آپ نے بتایا کہ جنات کی کیا حقیقت ہے، کالے جادو کی کیا حقیقت ہے، پھر دوسرے جہان بھی ہیں جو اس دنیا میں ہم رہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ. تو روح کا کیا کانسیپٹ ہے؟ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ روح ٹریول کرتی ہے ہماری جو ڈیتھ ہے اس کے بعد، کیا یہ کانسیپٹ ٹھیک ہے؟ جی، میں نے شروع میں عرض کیا کہ جب ہم سوتے ہیں تو کہا یہ جاتا ہے کہ روح ہمارے جسم سے نکل کے سیر کرتی، گھومتی ہے، ٹریول کرتی، یوں کہہ لیجیے آپ. وہ تو میں نے عرض کیا تھا آپ سے. ویسے اس سلسلے میں جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا بھی فرمان ہے. جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ کیا روحیں جہاں رہتی رہی ہیں وہاں آتی ہیں پلٹ کے مرنے کے بعد؟ تو جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا تھا کہ آتی ہیں، اپنے مسکن کے ساتھ رابطہ رکھتی ہیں. تو اس نے اگلا سوال کیا کب آتی ہیں؟ تو فرمایا جمعرات کے روز. اکثر نا انسان بیٹھا ہوتا ہے تو اس کے دل و دماغ پہ خوف ہوتا ہے، وسوسے آتے ہیں، تو اکثر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ شیطان کی طرف سے وسوسے آ رہے ہیں. تو وہ کہ شیطان کی طرف سے وسوسے ہوتے ہیں، یا جیسا کہ ابھی آپ نے کافی جگہوں پر بتایا کہ خود کی بھی مائنڈ گیم ہے، مائنڈ تھاٹ ہے. انسان بڑا ظالم ہے، حرکتیں اپنی ہیں اور الزام شیطان کو آدمی دے دیتا ہے. یہ ہمارا نفس کھیلتا ہے ہمارے ساتھ. اس کو کنٹرول میں کیا جانا چاہیے نفس کو. اور نفس کو قابو کرنے کا آسان ترین نسخہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی آپ کا نفس آپ کو کہے اس کی مخالفت کر دیجیے. 180 ڈگریز اپوزٹ جائیے جو نفس کہہ رہا ہے.
رفتہ رفتہ نفس اتنا کمزور ہو جائے گا کہ آپ کے قابو میں آ جائے گا، اور پھر انسان کے اندر ویسے وسوسے، خواہشات یہ سب پیدا نہیں ہوتے۔ اس میں جیسا کہ یہ تو ایک حقیقت ہے کہ شیطان انسان کو بہکاتا ہے، کیونکہ شیطان نے تو اللہ سے اس کی باقاعدہ طور پہ اجازت بھی مانگی ہوئی ہے۔ تو جب شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے تو کیا یہ انسان کا اپنا مائنڈ ہے جو اتنا یوز ٹو ہو چکا ہوتا ہے؟ نہیں، اس کے یہ ہے کہ ایک تو شیطان باہر ہے جس کا ذکر ابھی آپ کر رہی تھی کہ اس نے اجازت لی اللہ سے۔ ایک شیطان ہے جو ہماری رگوں میں دوڑتا ہے، جس کو ہم نفس کہہ دیتے ہیں۔ بڑا شیطان تو قید ہو جاتا ہے، لیکن یہ نفس والا شیطان ہمیں ستاتا رہتا ہے۔ میں اس نفس کا جو شیطان ہے جو اندر رگوں میں دوڑ رہا ہے، میں اس کو قابو کرنے کی کہہ رہا تھا آپ سے۔ اس کا قابو کرنا بہت ضروری ہے۔ بڑے شیطان کو تو آدمی بعد میں ہینڈل کر لے گا آسانی کے ساتھ، وہ تو بہکاتا ہے، اس کو ہینڈل کر لے گا بندہ۔ یہ جو رگوں میں ہمارے دوڑ رہا ہے شیطان، اس سے بچنا بڑا مشکل ہے، جس کو ہم نفس کہتے ہیں۔ اس کو پہلے قابو کیا جانا چاہیے تاکہ ہم بڑے شیطان کا مقابلہ آسانی سے کر لیں۔ یہ تھا روحانی اسکالر سید سرفراز شاہ کے ساتھ ہمارا آج کا پوڈ کاسٹ۔ اگر کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں آیا ہے تو کامنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ میں سید سرفراز شاہ سے ان تمام سوالات کے جوابات لے کر آپ تک پہنچاؤں گی۔ اسٹے ٹیونڈ۔